زندگیوں میں برکات آنی چاہیے، ان برکتوں سے یہ لباس والے ہمیشہ محروم ہیں۔ علماء نے صاف لکھا، یہ لباس ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، یہ اللہ کے سامنے اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کا لباس ہے۔ مبغوض لباس لکھا علماء کرام نے، ناپسندیدہ لباس ہے، اور اسے نماز دہرانی پڑے گی۔ کیوں؟ کہ اس نے عین نماز کے دوران اللہ کو ناراض کرنے والے، اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹے ہوئے لباس کو، یہود و نصارہ کے لباس کو استعمال کیا ہے، اس لیے اسے چاہیے نماز دہرا لے۔ اور اس نے پڑھ بھی لیا تو کہتے ہیں کہ اس نماز کے اثرات جو زندگی میں پڑھنے چاہیے، اس کے کاروبار میں، اس کے بیوی بچوں میں، اور جو برکتیں آنی چاہیے، وہ اثرات مرتب نہیں ہوں۔ صاحب لکھا علماء اکرام۔ آج نماز مسلمان پڑھ کے بھی اس کے اثرات زندگی میں، کاروبار میں، بیوی بچوں میں کیوں محسوس نہیں کر رہا؟ کہ اس کی نماز کے اندر کھوٹے کمی نہیں۔ وضو تو میں نے اچھا کیا اور غسل بھی اچھا اور جسم کا نہیں، وہ سب کچھ اچھا، لیکن آپ کا طریقہ ناپاک، مبغوض ترین طریقہ ہے آپ۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کسی بھی طریقے سے دین کو پہنچا دیں، نہیں، کسی بھی طریقے سے، یہ اس کی سنتیں متعین ہے قیامت تک۔ تو کھڑے ہو کر کے پانی پی لیا، یوں کہتے ہیں کہ الٹی کرو، حدیث شریف کے اندر صحیح روایت، آدمی کھڑے ہو کر کے، آدمی سو رہا ہے تو 3 سنتوں کی پابندی، ایک تو دروازہ بند کر دے، اور دوسرا جتنے بھی برتن ہیں اس پہ ڈھکن یا کم سے کم آڑے ایک لکڑی لگا دے، اپنے بستر جھاڑ دے۔ جو کہتے ہیں اب شیطان کسی راستے سے اس کے اندر اس کی زندگی میں انٹری نہیں مار سکتا۔ اور علماء نے کہا جب اتنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں میں، ان باریک چھوٹی چھوٹی سنتوں کی پابندی پر اتنے زبردست روحانی شیطانی کو وسوسوں سے اور اس کے جو ہے حملوں سے حفاظت ہو سکتی ہے، آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ پھر عبادت کی سنتوں کے اثرات کتنے زندگی میں پڑیں گے۔ اور پھر وہ جو دعوت کی عالی ترین محنت کی نبیوں والی جو سنتیں ہیں، جانا اور جا کر کے اپنے جسم کو تھکانا، پسینے بہانا، اور پھر تمام ناگواریوں کو برداشت کرنا، اگر ان مجاہدوں ان سنتوں کے ساتھ دعوت کی محنت میں امت اتر جائے گی تو اب بتاؤ کتنی خیر و خوبی اس کی زندگی میں ہے۔ یہ وہ لوگوں کا باطل خیال ہے۔ آج کل تو زمانہ آلات کا ہے، جدید ٹیکنالوجی کا ہے، اس لیے سہولت کا زمانہ، انہیں سہولت کا زمانہ، نحوست کا زمانہ۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا زمانہ، نماز پڑھنی ہے، لیکن اب تو زمانہ ایک تو یہ کہ ہم کمزور ہیں جسمانی اعتبار، دوسرا یہ کہ سہولتیں بہت ہو گئی، کوئی روبٹ کوئی اور آلہ آ جاوے جو بہترین قرات، لمبی قرات، لمبا رکوع، لمبا سجدہ پوری رات قیام کرے۔ نبی نے ایک ہی رکعت میں 6.5 پارے پڑھے۔ مجھے پڑھنے کا شوق ہے لیکن کمزوری ہے، ٹائم میں ابھی ٹائم نہیں، فرصت نہیں، اس لیے میں نے ایک آلہ لگا دیا، بٹن دبا دیا، اس نے قرات کر لی۔ آپ بتاؤ، سوچ سکتے ہیں آپ؟ ایک لمحے کے لیے بھی اس کا قیام آپ کے قیام کا بدل نہیں بن سکتا، ایک لمحے کے لیے بھی اس کا رکوع آپ کا رکوع کا بدل نہیں بن سکتا، ایک آیت کا اس کا پڑھنا وہ آپ کے پڑھنے کا بدل نہیں بن سکتا۔ کیوں کہ عبادت آپ کے جسمانی عمل کو کہتے ہیں، کسی خارجی آلات کو نہیں۔ عبادت کہتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ذلیل کرے اللہ کے سامنے، اپنے پیشانی رگڑے زمین، اپنی ناک نیچے رکھے، اپنے جسم کو تھکانا، ذلتیں برداشت کرنا، بالکل عبادت کی اور بندگی کی آخری انتہا کو پہنچ جائے، یعنی اعلیٰ ترین چہرہ، چہرے کا اعلیٰ ترین پیشانی اور ناک کو زمین پر رگڑے۔ یہ مقصد ہے، یہ مقصد پورا ہو جائے گا ان آلات کے ذریعے سے۔ کوئی بہترین آلہ قیام کر لے آپ کے بدلے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ عبادت آپ ہی کو کرنی، نماز آپ ہی کو پڑھنی ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں تو آپ کھڑے ہو کر کے پڑھیے، بیٹھ کے تو بیٹھ کے پڑھیے، اور نہیں ہو سکتا ہے تو لیٹ کر کے، نہیں ہو سکتا تو اشارے، اور پھر بھی نہیں اور نماز قضا ہو گئی تو انتظار کیا جائے گا، آپ کو افاقہ ہو گیا، طبیعت اچھی ہو گئی، آپ ہی کو اپنی نمازیں قضا کرنی پڑیں گی، اس کے بدلے نہ پیسہ دینا ہے، اس کے بدلے کوئی آپ کا جگری دوست وہ آپ کے بدلے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اور اگر انتقال کر گئے تو پھر مرنے کے بعد بھی کوئی آپ کے بدلے آپ کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں، آپ نے وصیت کی ہے تو آپ کے مال سے فدیے کے طور پر ایک ایک نماز کا پیسہ دے دیا جائے، یعنی اس کا کوئی بدل ہی نہیں ہے نماز کا، اس کا کوئی بدل ہی نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کیا ہے یہ شریعت، انسان کے جسم سے اس کا تعلق۔ ایسے ہی دین کو امت تک پہنچانے کے لیے اللہ نے انسان کو اس کے جسم کو مکلف بنایا، اور اسی کو سکھلانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو دنیا میں بھیجا، ورنہ اتنے 1.25 لاکھ نبی، اور ہر نبی آ کر کے دردرائے جا رہے، جھٹلائے جا رہے، انہیں آروں سے کاٹا جا رہا ہے اور چیرا پھاڑا جا رہا ہے، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اور انہیں چاروں طرف سے تکلیفیں پہنچائی جا رہی۔ یہ ساری کیا چیزیں؟ یہ اس لیے تھی کہ سہولت کا زمانہ نہیں تھا، لیکن نہیں، یہ سنتیں تھی دعوت کی جو قیامت تک سکھلانی آپ۔
آسمان میں جانا، اللہ کے دیدار کرانے اور 5 وقت کی نمازیں دینی ہے، اس کے لیے تو براق سواری آ رہی ہے. اور طائف اتنا قریب تھا، وہاں جانے کے لیے براق سواری نہیں ملی. کیوں؟ کہ دکھلانا تھا پیدل جانا دعوت کا کام ہے، دعوت کی سنتیں. جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل، اور جا کر کے توڑیوں کو دعوت دے رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں، ہم جھوٹے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. اس کی بات، اور پھر اس کے بعد اوباش اور گنڈے قسم کے لوگوں کو لگا دیا جا رہا. اللہ تو تب بھی دیکھ رہے تھے، جبرائیل امین تب بھی موجود تھے، تب تو آئے نہیں. ایک ایک پتھر کو پکڑ لیں، اللہ کے نبی کا جسم لہو لہان نہ ہو جائے. سارا دیکھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور قدرت تھی اللہ کے نبی کو آنچ بھی نہ آئے. اور جیسے اللہ کے نبی وہاں سے نکلے، چھٹکارا ملا ان گنڈوں سے، اور ایک باغ میں پہنچے تو وہاں جبرائیل امین کیوں آئے؟ اور کہہ رہے کہ دیکھو اب میرے ساتھ فرشتہ. اس ٹائم فرشتہ کہاں چلے؟ آپ کا حکم ہو تو دونوں پہاڑ کے بیچ میں چکی کے باٹ میں جس طرح پیس دے دیں، یہ طائف والوں کو پیس کرے. سنتیں سکھلانی دعوت کی، پیدل جانا ہے، تکلیفوں کو برداشت کرنا ہے، کڑوی کسیلی سننی ہے، دعوت کی سنتیں. اور جبرائیل امین کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. لیکن نہیں، یہ تو نہیں لائیں گے ایمان، ٹھیک ہے، لیکن ان کی نسل تو ایمان لائے گی. ہاں ہو سکتا ہے، تو ٹھیک ہے، میں ان کو باقی رکھنا چاہتا ہوں، میں بد دعا نہیں کر. یہ سنتیں سکھلانی ہے کہ تکلیفیں ظالموں سے برداشت کرو، پھر ان کے لیے بد دعائیں مت کرو، بلکہ انہیں باقی رکھو تاکہ ان کی آنے والی نسل ہو سکتا ہے دین میں داخل ہو جائے. دعوت کی سنتیں بلا دی. اور ان ساری تکلیفوں کے بعد ایک غلام عداس کو ہدایت مل رہی. اس کو ہدایت ملی، پیدل یہاں سے طائف جا رہے، اور پھر ساری تکلیفوں کو برداشت کرنے کے بعد ایک غلام عداس کو ہدایت مل رہی. یہ دکھلانا تھا کہ اتنے سارے مجاہدے، یہ سب دعوت کی سوغاتیں، سنتیں، اس کے بغیر دعوت نہیں. اس لیے مولانا فرمایا کرتے تھے دعوت کیا ہے؟ فرماتے تھے اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی ذلتوں کی عزتیں حاصل کر. اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے میں جو ذلتیں، اس ذلتوں کی عزتیں حاصل کرنا، یہ دعوت کہلاتا. ذلتوں میں عزتیں چھپی ہوئی ہیں اور پستیوں کے اندر بلندیاں چھپی ہوئی. معمولی کام تو ہے نہیں، حالات ہیں، نئے ہیں اور کمزوریاں ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آلات دے دیے، حالات ہیں، آلات دے دیے. ان آلات کے ذریعے مشورے، ان آلات کے ذریعے سے ملاقاتیں، ان کے ذریعے سے دین پہنچا دیا جائے کہ یہ اس امت کا دھوکہ ہے. سمجھتے کہ ان حالات کے ذریعے سے پہنچا نہیں، اس کے ذریعے سے معلومات چاہے لوگوں تک پہنچ جائے، لیکن اس کے ذریعے سے دین اور دین کا نور نہیں پہنچ سکتا. یہ علم کی سنت ہے کہ عالم اور متعلم کے درمیان صحبت کے علاوہ کوئی واسطہ نہ ہو. عالم سامنے، متعلم سامنے، جاہل سامنے.